سبحان اللہ، عذاب الہی سے بچنے کا کتنا سادہ سا قانون ہے، سادہ سا طریقہ ہے، سادہ سا سلیقہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کا مکیں بنا لو، عذاب الہی سے نجات پا لے۔ ایک احساس ندامت، ایک احساس ندامت، ایک سجدہ چند اشک، ایک احساس ندامت، ایک سجدہ چند اشک، اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان۔ کسی کو عظمت نبوت کا احساس ہو جائے، اللہ کی یاد اور اللہ کے نبی کی یاد اس کے دل میں مکیں ہو جائے، تو عذاب الہی سے بچ جاتا ہے۔ اور عذاب الہی سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اسے ایسے کاموں سے بچا لیتا ہے جو عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی ہے، اب اس کے بعد وہ جو چاہے کریں، جنت ان کے لیے واجب ہو گئی، جنت ان کے لیے پکی ہو۔ عرض کیے گئے یا رسول اللہ، اگر وہ خدا نخواستہ برائی کریں یا کفر کر بیٹھے، یعنی آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی، جو چاہے کریں، آپ نے پھر یہی فرمایا کہ جو چاہے کرے۔ اب اس پہ جب علماء حدیث ارشاد فرماتے ہیں اور اس کی شرح فرماتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حضور نے کوئی شرط نہیں لگائی، جو چاہے کریں، لیکن حق یہ ہے کہ اللہ ان کی چاہت کو ہی اپنی اطاعت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ وہ چاہتے ہی وہ ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ جن کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی ہے، ان کو اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ معصوم تو صرف نبی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ انسانوں میں کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، لیکن نبی کو دل میں بسانے والے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندوں کو حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے اور صدق دل سے نبی کا اتباع کرنے والے محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی گناہ سے حفاظت فرما لیتا ہے۔ تو جب اللہ اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے بچانا چاہتا ہے تو وہ ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے جو نزول عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ از خود بندے کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دعوت عام کی، شروع میں تو گنتی کے ساتھی ہوتے تھے، 2 3 4 جو اللہ اللہ کرتے تھے۔ جب ہم شامل ہوئے، الحمدللہ اللہ نے توفیق بخشی، تو اس وقت بھی 5 6 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے لوگ۔ حضرت ہر ایک کو ہلکے ذکر میں نہیں لیتے تھے۔ پھر بعد میں جب حضرات کی طرف سے ارشاد ہوا کہ عمومی گمراہی کا دور ہے، آپ عام لوگوں کو ہلکے ذکر میں لیں اور اللہ اللہ سکھائیں، تو ہر ایک کے لیے دروازہ کھل گیا۔ ہر شعبہ زندگی، ہر مکتب فکر سے لوگ آئے۔ اہل سنت کے کتنے طبقے بن چکے ہیں، دیوبندی، بریلوی وغیرہ۔ اب دیوبندیوں کے بھی کئی طبقے بن چکے ہیں، بریلویوں کے بھی کئی مکتب فکر بن چکے ہیں، تقسیم در تقسیم ہر کوئی ہوتا جا رہا ہے۔ اہل حدیث بھی ہیں، کوئی منکرین حدیث بھی ہیں، کوئی شیعہ حضرات بھی ہیں، بے شمار ہر طرح کے ہمارے ہم چشمدید گواہ ہیں ہمارے سامنے۔ ہر مکتب فکر سے لوگ آئے، حضرت نے ہلکے ذکر میں لے لیے، اللہ اللہ کرانا شروع کر دی، کسی کے ساتھ عقیدے پر بحث نہیں فرمائی۔
کسی کو یہ تک نہیں کہا کہ یہ نہ سوچو، یہ چھوڑ دو، یہ کرو، نہیں۔ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ اللہ کرو، نماز فرائض پورے کرو اور ذکر کرو۔ اللہ کی شان ہے، ذکر الہی کی یہ برکت ہے کہ جو بھی آیا وہ از خود اس کے دل میں ایک پیرامیٹر بن گیا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی خود بخود اس نے اصلاح قبول کرنا شروع کر دی، اور جو برائیاں وہ عقیدے یا عمل کی تھیں انہیں چھوڑنا شروع کر دی۔ اس کی وجہ برکات نبوت ہے۔ ذکر الہی سے جو برکات نبوت دل میں آتی ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جہاں آپ جلوہ افروز ہوں وہاں اللہ عذاب بھی بھیج دے، یہ بات بنتی نہیں، اللہ ایسا نہیں چاہتا۔ تو جب عذاب سے بچانا مقصود ہوتا ہے تو پھر ان کاموں سے بچا لیتا ہے جو عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ اور اگر کسی کو کوئی ایسا بد نصیب ہو کہ اسے یہ احساس نہ ہو، عظمت نبوت کا ادراک نہ کرے، تو پھر اپنے نبی کو ہجرت کرا دیتا ہے، اور ہجرت کے بعد وہی اہل مکہ تھے جو تباہ و برباد ہو گئے۔ بدر کے دن کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں ماتم نہیں ہو رہا تھا، سارا شہر شور و فغاں سے ہٹ گیا تھا۔ 70 نامور لوگ میدان بدر میں قتل ہو گئے، 70 نامور لوگ قیدی بن گئے۔ تو ایک تباہی مچ گئی تھی، ایک طوفان تھا جو مکہ مکرمہ میں برپا تھا، وہاں سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ مشرکین مکہ کا ذکر ہی مٹ گیا، وجود ہی مٹ گیا۔ بیت اللہ بھی ان کے قبضے سے گیا، شہر حرم بھی ان کے قبضے سے گیا، بتوں سے بھی لوگوں کو نجات ملی اور بیت اللہ کو پاک کر دیا گیا۔ تو آدمی اگر مسلسل گناہ اور نافرمانی کی طرف راغب رہے تو پھر وہ کیفیت جو نبی کریم سے تعلق سے بنتی ہے وہ آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہے، اور اگر بالکل رخصت ہو جائے تو عذاب کی زد پہ آ جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں فرمائی، ایک حضور کی برکات، آپ کا ہونا، اور دوسرا جب بندہ اللہ سے بخشش مانگ رہا تو اللہ اس پر عذاب کیوں کرے گا؟ لیکن یہ دوسرا جو ہے یہ اسی پہلے کے سبب ہے۔ حضور سے تعلق ہے تو بخشش مانگے گا، حضور سے تعلق ہے تو اللہ سے بات کرے گا، اللہ سے خطاب کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کرے گا، اللہ کو سر بسجود ہوگا، اللہ سے مغفرت چاہے گا۔ یہ بھی تب ہی چاہے گا جب نور نبوت دل میں ہوگا۔